میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ہم کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، ہمارا یہی مقصد ہے، طریق لبیک کا یہی مقصد ہے۔ بابا جی پوری زندگی امت کو یہی پیغام دیتے رہے۔ بابا جی نے پاکستان کی ہر گلی، ہر محلے، ہر شہر کے اندر جا جا کر امت کو یہی پیغام دیا ہے کہ جب ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھ لیا ہے تو پھر ہم نے کسی اور کے پیچھے نہیں جانا، پھر ہم نے کسی لبرل کے نعرے نہیں لگانے، پھر ہم نے کسی مولوی اور پیر کے نعرے نہیں لگانے، پھر ہم نے کسی چودھری اور وزیر کے نعرے نہیں لگانے، پھر ہم نے کسی جناب والا لیڈر کے نعرے نہیں لگانے، پھر ہم نے ہر جگہ محمد عربی کے نعرے لگانے۔ اور الحمدللہ پوری امت اس وقت طریق لبیک کی طرف دیکھ رہی ہے، اور پوری امت کے ترجمان ہمارے امیر محترم ہیں۔ جہاں میرا قائد، آپ کا قائد، پاکستان میں رہنے والی ماں اور بہن کی بات کرتا ہے، وہاں میرا قائد اور آپ کا قائد کشمیر کی بیٹی کی بھی بات کرتا ہے۔ جہاں ہمارا قائد پاکستان میں رہنے والی ماں کی بات کرتا ہے، وہاں ہمارا قائد فلسطین میں رہنے والی ماں کی بھی بات کرتا ہے۔ جہاں ہمارا قائد پاکستان کے نوجوانوں کی بات کرتا ہے، وہاں ہمارا قائد برما کے نوجوانوں کی بھی بات کرتا ہے۔ جہاں ہمارا قائد پاکستان میں رہنے والے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے انسان کی بات کرتا ہے، رب محمد کی عزت کی قسم یہ لبرل تو انسانیت کی رٹ لگاتے ہیں، حقیقی معنوں کے اندر ہمارا قائد پوری انسانیت کی بات کرتا ہے۔ اور الحمدللہ طریق لبیک اسی لیے میدان عمل میں ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ لبیک کرنا کیا چاہتی ہے، آپ سے بھی سوال ہوتا ہے کہ لبیک کرنا کیا چاہتی ہے۔ لبیک چاہتی ہے کہ قرآن ماد مسجد کے لیے نہیں آیا، لبیک چاہتی ہے کہ یہ قرآن ماد مدرسے تک محدود ہونے کے لیے نہیں آیا، لبیک چاہتی ہے کہ یہ قرآن ماد حجروں تک محدود ہونے کے لیے نہیں آیا۔ لبیک پوری امت کو بتانا چاہتی ہے یہ قرآن تھانوں کے اندر حکومت کرنے آیا ہے۔ لبیک پوری امت کو بتانا چاہتی ہے یہ قرآن کچہریوں میں حکومت کرنے کے لیے آیا ہے۔ لبیک پوری دنیا کو بتانا چاہتی ہے یہ قرآن پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہی انشاءاللہ اسی لیے دن رات لبیک والے محنت کر رہے ہیں کہ یہ یہاں پاکستان کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر غیر کا نظام نہیں ہوگا، قرآن کا نظام ہوگا، آمینہ کے لال کا نظام ہوگا۔ لیکن ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے محنت کرنی ہے، اور ہم نے اتنی محنت کرنی ہے، غیر تو پہلے ایسے کانپ رہے ہیں، لیکن ہم نے اتنی محنت کرنی ہے کہ خدا کی عزت کی قسم اب سونے کا وقت نہیں ہے، بالکل سونے کا وقت نہیں ہے۔ پاکستان ایسے نہیں بنا، سوتے صبح اٹھ کر نعرہ لگا دیا ہو قائد اعظم نے کہ پاکستان بن گیا۔ پاکستان قربانیاں دینے کے بعد بنا ہے۔ جس وقت قائد اعظم چلتے چلتے بزرگوں کے پاس پہنچے، اولیاء اکرام کے پاس پہنچے، 104 سال عمر تھی پیر جماعت علی خان، 104 سال عمر کی موجودگی میں جس وقت قائد اعظم پہنچے نا، کہنے لگے کہ ہم علیحدہ ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں، اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، پارٹیشن کرنا چاہتے ہیں۔ تو امیر ملت نے فرمایا کس لیے بنانا چاہتے ہیں؟ کریم آقا کے پیارے غلاموں بتاؤ، ہمارے بڑوں کو انڈیا میں روٹی نہیں ملتی تھی، انڈیا میں روٹی ملتی تھی، ان کو پانی بھی ملتا تھا، کھانا بھی ملتا تھا، وہ سوتے بھی تھے، پر پاکستان بنا کیوں؟ ہماری ماؤں نے قربانیاں کیوں دی؟ ہماری بہنوں نے قربانیاں کیوں دی؟ ہماری بھائیوں نے قربانیاں اس لیے دی تھی کہ پاکستان کی اسمبلی کے اندر حضور کی عزت پہ حملہ ہو جائے۔ ہماری ماؤں نے قربانیاں اس لیے دی تھی کہ آشقان رسول پر روزہ کی حالت میں گولیاں ماری جائے۔ ہماری ماؤں نے قربانیاں اس لیے دی تھی محمد عربی کے شعروں کو جیلوں میں بند کر دیا جائے۔ ہماری ماؤں نے قربانیاں اس لیے دی تھی کہ پاکستان کے اندر ماں اور بہن گلی میں جا کر کہتی ہیں بچے برائے فروخت ہیں۔ ہماری ماں نے قربانیاں اس لیے دی تھی کہ پاکستان کے تخت پر فحاشی آ کر بیٹھ جائے۔ ہمارے ماں نے قربانیاں اس لیے دی تھی کہ پاکستان کے تخت پر ختم نبوت کے ڈاکو بیٹھ جائے۔ ہماری ماں نے قربانیاں اس لیے دی تھی کہ پاکستان کے تخت پر یورپ کے طلبے کاٹنے والے بیٹھ گئے۔ ہماری ماں نے قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی، ہماری ماں نے قربانیاں اس لیے دی تھی کہ پاکستان کے اندر محمد عربی کا دین ہوگا۔ یا رسول اللہ، یا رسول
तरीके लब्बैक मैदान अमल में है। उसी मकसद को पूरा करने के लिए पीर जमात हम तो सलामत हैं, हमारी जवानियाँ भी सलामत हैं, हमारे बाजू भी सलामत हैं। 104 साल उम्र थी, कायदे आज़म पहुँचे, जाकर कहने लगे कि पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, अलहदा रियासत बनाना चाहते हैं, अलहदा स्टेट बनाना चाहते हैं। तो आपने फरमाया किस लिए? उन्होंने कहा कलमे की बुनियाद पे, कलमे की बुनियाद पे रियासत अलहदा बनेगी। तो अमीर मिल्लत ने फरमाया फिर उसके अंदर निजाम कौन सा होगा? यहूद व नसारा का। उसके अंदर निजाम यूरोप से आएगा, उस स्टेट के अंदर क्या यहूद व नसारा की चलेगी? कायदे आज़म ने कहा नहीं, निजाम वही आएगा जो आमीना के लाल ने 1400 साल पहले दिया था। निजाम वही होगा जो बदर के अंदर आमीना के लाल बयान करते रहे, निजाम वही होगा जो आमीना के लाल पूरी दुनिया को देकर गए। तो अमीर मिल्लत ने फरमाया ठीक है, फिर हम आपके साथ चलेंगे। 104 साल उम्र है, आपको 4 पाई पे रखा गया। 4 पाई की चल नहीं सकते थे ना, हमारी तो टांगे सलामत है, हमारी जवानियां सलामत है। बताओ रसूलुल्लाह के प्यारे गुलामों, जब हुजूर के खाके बन गए हम सोने के काबिल हैं, जब हुजूर की फिल्में बन गई हम सोने के काबिल हैं। अब सोने का वक्त नहीं, सुबह शाम हमने काम करना है। और पाकिस्तान के तख्त पर हमने न्याजी पैसे खींच के पीछे फेंक रहे हैं। नवाज को भी करीब नहीं आने दे रहा, जरदारी को भी करीब नहीं आने दे रहा। पाकिस्तान के तख्त पर रब्बे मोहम्मद की तख्त की कसम आज के बाद बैठेगा, उसका नाम कायदे मिल्लत इस्लामिया खालिद बिन वलीद की चमकी तलवार अमीर मोहतरम आपको साधु का नजरी बैठेगा। पाकिस्तान पाक है ना, पाक है ना पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के तख्त पर पलीदों का क्या काम है? नवाज से बड़ा पलीद कौन है? जरदारी से बड़ा जांच कौन है? इमरान से बड़ा पलीद कौन है? रब्बे मोहम्मद की इज्जत की कसम साधु रब्बी से बड़ा पाक कौन है? जो अपने आका हमारा की इज्जत पर पहरा दे रहा है। 26 साल उम्र है। तो पीर जमात अली शाह 104 साल उम्र है, आपको 4 पाई पे रखा गया। आपने फरमाया मुझे 4 पाई पे उठाओ। हमने ऐसे काम अब करना गली महल्ले में जाके। ये बात बस बयान करने का मकसद ये है, पीर जमात अली शाह ने कहा मुझे 4 पाई पे रखो और मुझे गली महल्ले में लेकर जाओ। किस लिए? पाकिस्तान के लिए ना। पीर जमात अली शाह मौलवी नहीं थे, पीर जमात अली शाह साहब क्या मौलवी नहीं थे? वली थे, मौलवी थे ना। कहते मौलवियों का क्या काम है सियासत में? पाकिस्तान तेरे रब्बे ने बनाया था, पाकिस्तान बनाया ही वलियों ने है। औलिया का है फैजान, बोलो ना पाकिस्तान पाकिस्तान। औलिया का है फैजान, औलिया का है फैजान। ये पीर जमात अली शाह साहब के वारिस बैठे हैं। ये पीर जमात अली शाह साहब का वारिस मैदान में आकर कहता है सितमगारी कराओ। ये हमारा कैद ललकार कर कहता है हमने ऐसे काम करना। पीर साहब ने फरमाया 4 पाई पर, 4 पाई पे आपको बिठाया गया। आप हर गली में हर मोहल्ले में जा जाकर कहने लगे बट के रहेगा हिंदुस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पीर साहब ने फरमाया मेरा उसके साथ ताल्लुक होगा जो मुस्लिम लीग को वोट दे। उस वक्त की मुस्लिम लीग, पीर साहब ने फरमाया मेरा उसके साथ ताल्लुक होगा जो मुस्लिम लीग को वोट देगा, मेरा उसके साथ ताल्लुक होगा जो पाकिस्तान बनाने में वोट देगा। जो पाकिस्तान बनाने में वोट नहीं देगा, पीर साहब ने फरमाया मैं ना उसके जनाजे पढ़ूंगा ना उनके मैं पास जाऊंगा। ये बात बयान करने का मकसद ये है मोहम्मद अरबी के शेरों, आपने भी हर गली हर मोहल्ले जाकर यही बात करनी है कि पाकिस्तान हमारे बड़ों ने बनाया था, हमारा ताल्लुक उसके साथ है जो पाकिस्तान के अंदर मोहम्मद अरबी के दीन को देखना चाहता है। हमारा ताल्लुक उनके साथ है जो मोहम्मद अरबी की इज्जत की बात करता है। हमारा ताल्लुक उनके साथ है जो तरीके लब्बैक के साथ खड़ा है। हमारा ताल्लुक उनके साथ है जो मोहम्मद अरबी के दीन की बात करता है।
کام؟ گھر جائیں گے نا، گھروں تک پیغام پہنچائیں گے نا، یہی مقصد ہے ہمارا. ہم نے اب سونا نہیں ہے، سونا بالکل نہیں ہے. نمازیں بھی پڑھنی ہے نا، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، کیونکہ امت پوری آپ کو دیکھ رہی ہے. امت آپ کو دیکھ رہی ہے، غزہ کی ماں اور بہن آپ کو دیکھ رہی ہے. آپ نے نمازیں بھی پڑھنی ہے. جب گلی سے گزرنا ہے تو سب نیچے رکھ کے گزرنا ہے. ایسے نظریں نیچی ہونی چاہیے آپ کی، کیونکہ آپ اس محبوب کے دین کی بات کر رہے ہیں جس کے پاس کافر کی بیٹی بھی آئے تو حضور اپنی چادر اتار کر اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں. اس لیے ہماری نظروں کے اندر حیا ہونا چاہیے. جس وقت اذان ہو مسجد میں ہو، جہاں پر بھی ہو، مسجد قریب نہ ہو، وہاں پہ پاک جگہ دیکھ کر ہم نے نماز پڑھنی ہے. لبیک والے ایسے نہیں بس نعرے ہم نے نہیں لگانے، ہم نے کام عملاً بھی کرنے ہیں. آپ کو دیکھ کر جب آپ گلی سے گزریں گے نا، آپ کی نظریں نیچی ہوگی. جو ماں اور بہن دیکھے گی وہ کہے گی غیرت مند باپ کا بیٹا آ رہا ہے، دیکھو لبیک والا آ رہا ہے، محمد عربی کا شعر آ رہا ہے. اس لیے آپ نے عملاً بھی کام کرنا ہے. اور دوسری بات، طریق لبیک کسی ادارے کے زور پہ نہیں کھڑی، طریق لبیک اسلام کی پاور پہ کھڑی ہے. ہاں شیخ مچان کہا کہ جناب یوسفی صاحب بڑے لوگ ہیں، وہ بڑی باتیں کرتے ہیں. ہمیں سپورٹ مدینے سے ہو رہی ہے، ہاں اور کوئی سے ہمیں سپورٹ نہیں ہو رہی. ہمیں سپورٹ مدینے سے ہو رہی ہے. اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میرے لیڈر کے خلاف بات کی، یا میرے پیر کے خلاف بات کی، یا میرے حضرت کے خلاف بات کی، اس کے لیے بابا جی ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ہوتے کہاں خلیل و بینام کعبہ و بینام اولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. مولا علی نے ماری تیری نیند پہ نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان دی، ان نے پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے، اصل الرسول بندگی استاد. آپ اس آقا و مولا کی عزت کی بات کر رہے ہیں جس کی بارگاہ میں جبریل بھی ایسے کیے، جس کی بارگاہ میں جبریل بھی ایسے کیے. اس لیے کام تیز کرنا ہے کہ نہیں. یہ چیچا وطنی کی 201 پی پی ہر وارڈ کے اندر ہم نے اپنے بندے کھڑے کرنے ہیں، ہر وارڈ کے اندر. پھر آپ کو آئیں گے مولوی توڑا کی کم سیاست سے، ان کو سمپل سا جواب دینا، جھگڑنا نہیں ہے کسی سے. سمپل سا جواب دینا کہ بتاؤ زانیوں کا کیا کام ہے امت کی ترجمانی کریں. سمپل سا جواب، جھگڑنا نہیں ہے ہمیں، سمپل سا جواب ان کو دینا ہے، بتاؤ زانیوں کا کیا کام ہے امت کی ترجمانی کریں. بتاؤ ختم نبوت کے ڈاکوں کا کیا کام ہے امت کی ترجمانی کریں. بتاؤ گستاخ رسول آسیہ ملونہ کو رعایت کرنے والوں کا کیا کام ہے امت کی ترجمانی کریں. بتاؤ کشمیر کا سودا کرنے والوں کا کیا کام امت کی ترجمانی کریں. بتاؤ میچ کی خاطر لاہور کی مساجد اسٹیڈیم کے ارد گرد بند کرانے والوں کا کیا کام ہے امت کی ترجمانی کریں. بتاؤ روزے کی حالت میں محمد عربی کے شعروں کو گولیاں مارنے والوں کا کیا کام ہے امت کی ترجمانی کریں. بتاؤ ہتھ کڑی لگا کر رسول اللہ کی ناموس کی بات کرنے والوں کو جیلوں میں بند کرنے والوں کا کیا کام ہے امت کی ترجمانی کریں. بتاؤ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کے بدلے میں گولی مارنے والوں کا کیا کام ہے امت کی ترجمانی کریں. بتاؤ ختم نبوت کی بات کرنے والوں کو 4 شیڈول میں ڈالنے والوں کا کیا کام ہے امت کی ترجمانی کریں. امت کا ترجمان تو وہی ہوگا نا جو کشمیر کی بیٹی کی بات کرے گا. امت کا ترجمان تو وہی ہوگا نا جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات کرے گا. امت کا ترجمان تو وہی ہوگا نا جو فلسطین کی بات کرے گا. امت کا ترجمان تو وہی ہوگا نا جیسے ہمارے ناظم مالیات بات کر رہے تھے جو خادم حسین رضوی کے گھر پلا ہے. اس لیے آپ نے دن رات کام کرنا ہے، دن رات کام کرنا ہے. ڈبو بھونکے، ٹلی بھونکے، جو بھی بھونکے. وہ کہتے ہیں پاکستان لبیک والے آ رہے ہیں، پاکستان نقصان میں جائے گا. ہمارے میر صاحب ناظم مالیات نے بھی جواب دیا، کہتے نقصان میں جائے گا. کریم آقا کے پیارے غلاموں، کیا پاکستان کا دیوالیہ لبیک والوں نے نکالا ہے؟ اللہ کتنا مخلوق تھا. کیا پاکستان قوم کو بھکاری لبیک والوں نے بنایا ہے؟ کیا پاکستان کے خزانے لبیک والوں نے خالی کیے ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر سارا کچھ تم نے قطری شہزادوں کو پیش کیا لبیک والوں نے پیش کیا ہے؟ کیا پاکستان کا سارا کچھ تم نے گروی رکھ دیا یہ لبیک والوں نے رکھا ہے؟ ہاں جب سعد رضوی آئے گا نا، جب سعد حسین رضوی آئے گا پھر بس پاکستان کے تخت پر دین کی بات نہیں ہوگی. رب محمد کی عزت کی قسم پھر پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرائے گا. ابھی زندہ ہے
بالکل آخری بات شاہ جی نے ہمارے قائد محترم ڈویژن کے قائد محترم نے بیان فرمایا. ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے نا, ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو حضور کی عزت پر پیرا ہم نے دینا ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یوسف صاحب نے کتنا کام کیا, عمیر بھائی نے کتنا کام کیا, ماجد بھائی نے کتنا کام کیا. ہم نے یہ سوچنا کہ ہم نے کتنا کام کیا. پورا چیچا وطنی ایک ہی آواز لگائے کہ یہ چیچا وطنی کسی نوکری والوں کا نہیں ہے, پی پی اور پی ٹی والوں کا نہیں ہے, یہ چیچا وطنی لبیک والوں کا ہے, لبیک والوں کا ہے. پورا چیچا وطنی کے ہر گھر سے یہی آواز آئے کہ یمامہ والوں کے وارث آ گئے ہیں, بدر والوں کے وارث آ گئے ہیں. یا الہی کل کے ساتھ کو کل کے خادم بنا, یا الہی کل کے ساتھ کو کل کے خادم بنا. دشمنان دین یہ نہ کہیں کہ خادم حسین جاتا.